بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی یادگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یعنی آسمانوں کا سفر اسی جگہ سے ہی شروع ہوا۔ آج ہم اس ویڈیو میں مسجد اقصی اور ارض فلسطین کی وہ 10 خصوصیات اور امتیازات آپ کے سامنے عرض کریں گے جو روئے زمین پر کسی اور جگہ کو یا کسی اور مسجد کو حاصل نہیں ہیں۔ پہلی خصوصیت جو اس علاقے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 جگہ بیان فرمایا کہ یہ بابرکت زمین ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 5 جگہ فرمایا۔ ایک تو معراج کے واقعے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت علاقہ قرار دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، تخت شاہی، اس کے بارے میں فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا کہ ہم نے تیز چلتی ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے تخت شاہی کو اٹھا کر اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کی نجات کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت والا علاقہ قرار دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا کہ جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس بابرکت زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا۔ اور اسی طرح قوم سبا کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا کہ ہم نے ان کے یعنی قوم سبا کے اور بابرکت بستیوں یعنی ارض فلسطین کے درمیان ایسی بستیاں بسا رکھی تھی جو دور سے نظر آتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی اپنے علاقے بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت جگہ قرار دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے انہیں اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ بابرکت علاقہ ہے، یہ اس کی پہلی خصوصیت ہے، اور اس کا تذکرہ 5 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور دوسری خصوصیت کہ یہ مقدس سرزمین ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اس مقدس علاقے میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور تیسری خصوصیت کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اس قبلے سے مراد بیت المقدس ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آپ کا وہ قبلہ یعنی بیت المقدس اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم لوگوں کو آزما سکیں۔ اور چوتھی خصوصیت کہ آپ کے سفر ہجرت کی منزل اور اس کی یادگار ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ تو یہ 4 وہ خصوصیات ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں ہے۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ارض المحشر والمنشر آپ نے فرمایا کہ یہ میدان محشر قائم ہونے کی جگہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تمام آسمانی مذاہب کی مشترکہ مقدس جگہ ہے، یعنی سب آسمانی مذہب والے اس جگہ کی تعظیم اور اس کے تقدس کے قائل ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، ہر ایک اس پر حق ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہے۔ اور ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ وحی کا نزول اسی علاقے میں ہوا، یعنی قرآن پاک کے علاوہ تمام آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور متعدد صحیفے اسی علاقے میں اتارے گئے۔ اور ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ سرزمین انبیاء ہے، سب سے زیادہ نبی انہی علاقوں میں تشریف لائے۔ ایک قول کے مطابق 4000 انبیاء ارض فلسطین میں تشریف لائے۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ علاقہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، ہر نبی نے اس علاقے کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، اور مسلمانوں کا بھی یہ قبلہ رہا ہے، جس طرح کہ احادیث میں تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔
اور ایک خصوصیت اور امتیاز اس جگہ کو یہ حاصل ہے، شرف یہ حاصل ہے کہ ایک وقت میں تمام انبیاء اس جگہ پر اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے نماز ادا کی، اور یہ شرف دنیا میں کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى، آپ نے فرمایا کتنی بہترین جگہ ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، اور آپ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ جو وہاں جا سکتا ہے وہاں جا کے نماز ادا کرے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک ہی وقت میں تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے اور انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ اور اسی طرح اس جگہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ روئے زمین پر جس علاقے کے تحفظ اور تقدس کی خاطر مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی وہ یہی علاقہ ہے، یعنی اس کی عظمت اور حرمت کی خاطر اتنا خون بہایا گیا، اتنی قربانیاں دی گئیں اور دی جا رہی ہیں جس کی مثال انسانی تاریخ میں بھی ملنا دشوار ہے۔ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور مسجد اقصی فلسطین کو آزاد فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔